الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء نبینا محمد وعلى آلہ افضل الصلوات والتسلیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنة فله عشر امثالها صدق اللہ العظیم۔ آج کی علمی مجلس کے سلسلہ نمبر 3 میں آپ تمام حضرات کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے استقبال ہے۔ میں آپ سب کو مرحبا اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس علمی مجلس کے سلسلہ نمبر 3 میں جو بھی باتیں سامنے آئیں، اللہ رب العزت ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی ہم انشاءاللہ مرحلے وار 6 چیزوں پر گفتگو کریں گے۔ تو ہمارا جو آج کا سب سے پہلا موضوع ہے وہ ہے رمضان المبارک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے امام بخاری نے اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ابن آدم کے ہر عمل کی نیکی کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی اس امت پر اللہ کے بہت سارے احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ پچھلی امتوں کے لوگ اگر ایک نیکی کرتے تھے تو بدلے میں انہیں ایک ثواب ملتا تھا، لیکن اس امت کے ساتھ اللہ کا خصوصی معاملہ یہ ہے کہ اگر اس امت کے افراد ایک نیکی کریں گے تو بدلے میں انہیں 10 نیکیاں ملیں گی۔ اسی کو اللہ نے فرمایا، من جاء بالحسنۃ، جو ایک نیکی لے کر آئے گا، فلہ عشر امثالہا، تو اسے 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ یعنی کیجئے آپ ایک نیکی اور بدلے میں پائیے 10 ثواب۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے ہر عمل کی نیکی کو بڑھا دیا جاتا ہے 10 گنا، 70 گنا اور یہاں تک کہ 700 گنا۔ یعنی جیسا انسان کا عمل جس نیت کے ساتھ ہوگا، اس کے اندر جس قدر اخلاص ہوگا، اخلاص کی وجہ سے اس کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اور بیان فرمایا ہے کہ میرے صحابی نے جو ایک مد اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اگر تم سونے کا پہاڑ بھی، احد پہاڑ کے برابر تم سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو میرے صحابی کے ایک مد گیہوں تک اور ایک مد جو تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ان صحابہ کرام نے جن حالات میں، جس اخلاص کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ، اللہ پر جس یقین اور توکل کے ساتھ وہ ایک مد گیہوں اور جو خرچ کیا تھا، آج ہمارے اندر وہ کیفیت نہیں ہے۔ تو جیسے جیسے اعمال میں کیفیت بڑھتی جائے گی، اللہ کے یہاں اجر بھی اور ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ابن آدم کے ہر عمل کی نیکی کو بڑھا دیا جاتا ہے 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا۔ اور یہ معاملہ رمضان کے لیے خاص نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ صرف رمضان میں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ عام دنوں میں بھی اگر نیکی میں اخلاص بڑھتا چلا جائے، ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ روزہ ایک ایسی چیز ہے، روزہ کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ خود عطا فرمائے گا۔ روزے کا بدلہ ثواب کی شکل میں نہیں ملے گا، بلکہ روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے وہ عطا کرے گا جو نہ کسی انسان نے دیکھا، نہ کسی نے سنا، نہ کسی دل پر اس کا خیال بھی گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ کیوں؟ بخاری اور مسلم کی روایت میں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میرے لیے میرا بندہ کھانے کو، پینے کو، اپنی شہوت کو چھوڑتا ہے تو اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اور روزے دار کے لیے 2 خوشی ہے۔ ایک خوشی تو تب ہے جب وہ افطار کرتا ہے تو اس کی جو بھوک ہوتی ہے، اس کی جو پیاس ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ خوش ہوتا ہے۔ اور دوسری خوشی اسے تب ملے گی جو سب سے بڑی خوشی ہوگی، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، جس وقت وہ اپنے رب سے ملے گا، اپنے رب سے ملاقات کرے گا، وہ اللہ کا دیدار کرے گا۔ اس کی آنکھیں جو انتظار میں رہتی تھیں، وہ آنکھیں اللہ کو دیکھیں گی، تب اسے حقیقی خوشی نصیب ہوگی۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ رب العزت کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ مشک
یہ دنیا کا سب سے قیمتی، سب سے عمدہ عطر ہے، یہ سب سے عمدہ خوشبو ہے دنیا کی۔ اللہ تعالیٰ کو جو روزے دار کے منہ کی بو ہوتی ہے، جب پیٹ انسان کا خالی ہوتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، اور اس کے منہ کے اندر ایک خاص مہک اور بو پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی خوشبختی کی بات ہے کہ ایک ایسی بو پیدا ہو رہی ہے جو بظاہر انسان کو پسند نہیں آتی، لیکن اللہ کو اس کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی لیے حضور نے آگے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھے تو اپنی بیوی سے وہ گندی باتیں نہ کرے، یعنی جماع کی باتیں نہ کرے، پھر کوئی گالم گلوچ نہ کرے، اسی طرح سے کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے لڑنا چاہے تو یہ کہے نہیں، میں تم سے لڑ نہیں سکتا، میں گالم گلوچ نہیں کر سکتا، میں لان تان نہیں کر سکتا، کیونکہ میں روزے سے ہوں، اور روزے میں یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ اب جب وہ گناہ کی بات کرے گا، گندی بات کرے گا، یا وہ گالی دے گا، یا وہ لان تان کرے گا، تو اس کی وجہ سے اس کے منہ کے اندر، اس کی روح کے اندر ایک بدبو پیدا ہوتی ہے، کیونکہ گناہ کا جو نتیجہ ظاہر ہوتا ہے وہ بدبو کی شکل میں ہے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ جب فرشتے کسی فاسق کی روح نکالتے ہیں، کافر کی روح نکالتے ہیں، تو جب اسے لے جاتے ہیں تو اس سے بہت بدبو آتی رہتی ہے، اور فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، اتنی بدبو والی روح کون سی ہے؟ تو وہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یہ کافر کی، فاسق کی روح ہے۔ تو جب بھی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی روح کے اندر ایک بدبو پیدا ہوتی ہے۔ تو جب آدمی روزے سے ہو، اس کے منہ کی بو کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب تمہارے منہ کی بو کو اللہ پسند کر رہا ہے تو اس پسندیدہ مہک کو، اس پسندیدہ خوشبو کو تم گالم گلوچ کے ذریعے سے خراب اور برباد نہ کرو۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کسی کو گالی دینا یا شور شرابہ، ہنگامہ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ وہ منحوس چیز ہے، یہ وہ عظیم گناہ ہے جس کی وجہ سے بے انتہا بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے منع فرمایا کہ تمہارے روزے کے اندر بے برکتی نہ آ جائے۔ چنانچہ روایتوں میں، یہ صحیح حدیث میں یہ قصہ ہے کہ کسی شخص کا معاملہ حضور کے پاس لایا گیا کہ اسے روزہ لگ گیا ہے، یعنی اس کو اتنی بھوک لگی ہے کہ اب یہ روزہ توڑ دے گا، اس سے برداشت نہیں ہو پا رہا۔ حضور نے ایک پیالے میں پانی منگوایا اور اسے پانی پلایا، پھر اس سے قے کرنے کو کہا۔ جب اس نے قے کیا تو اس کے منہ سے گوشت کا ایک لوتھڑا نکلا۔ حضور نے پوچھا کہ تم نے گوشت کھایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، میں نے تو گوشت نہیں کھایا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی کی غیبت تو کی تھی۔ تو یہ حضور کا زمانہ تھا جب اس بندے نے غیبت کی تو اس کے پیٹ میں صحیح معنی میں گوشت پایا گیا، کیونکہ غیبت کرنا یعنی کسی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، یہ دونوں برابر ہے۔ بلکہ غیبت کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ تم کسی کی غیبت کیسے کرتے ہو؟ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو غیبت کرنا گویا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ تو یہ حضور کا زمانہ تھا کہ اس وقت قے کرائی گئی تو گوشت کا وہ لوتھڑا نکل آیا۔ اب تو وہ لوتھڑا نہیں نکلے گا، لیکن اس کی جو نحوست ہے گناہ کی وہ ظاہر ہوتی رہے گی۔ تو یہ اس امت پر اللہ کے احسانات میں سے ایک احسان ہے کہ ہر عمل کا جو بدلہ ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، اور روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود اپنے پاس سے عطا فرمائے گا۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ چنانچہ جب تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھے، جھگڑا نہ کرے، گالم گلوچ نہ کرے، اور اپنی بیوی سے وہ گندی باتیں یعنی جماع کی باتیں نہ کرے، وہ انتظار کرے کہ جب افطار کا وقت ہو جائے گا تب میں یہ باتیں کروں گا۔ بیوی سے جماع کی باتیں کرنا حلال ہے، لیکن روزے میں اور حج کی حالت میں ایسی باتیں کرنا یہ بالکل نامناسب ہیں اور حرام کے قریب ہیں، اسی لیے ان سے بچنا اور پرہیز کرنا چاہیے۔ روزے کے تعلق سے بخاری اور مسلم کی ایک روایت حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ سے ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے بہت سے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان، اور اس باب الریان سے صرف وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے جو اس دنیا میں روزہ رکھتے ہیں۔ جب روزے دار اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے
تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا کہ اب اس دروازے سے کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ باب الریان یہ جنت کا ایک خصوصی دروازہ ہے، اور روزے دار پر اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے دار کو ایک خاص دروازہ دیا۔ یہ روزے دار کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے، بہت عزت کی اور شرف کی بات ہے کہ ان کے لیے جنت کے ایک دروازے کو خاص کر دیا گیا کہ اس دروازے میں روزے دار کے سوا کوئی اور داخل نہیں ہوگا، اور اس دروازے کا نام باب الریان ہے۔ ریان کہتے ہیں سیراب کرنے والا۔ ریان نام بھی رکھے جاتے ہیں لڑکوں کے، اور یہ نام رکھنا بھی درست ہے۔ ریان کے معنی ہے سیراب کرنے والا۔ ذرا غور کیا جائے کہ روزے میں سب سے زیادہ جس تکلیف کا احساس ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ عام طور سے جو اکثر لوگوں کے درمیان مشترک چیز ہے، عام طور سے جس تکلیف کا احساس لوگوں کو سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ ہے پیاس۔ بھوک کا احساس پیاس کے مقابلے میں کچھ کم ہوتا ہے، لیکن پیاس ایک ایسی چیز ہے جس کا احساس بہت مشترک ہے۔ اکثر لوگوں کو روزے کی حالت میں پیاس کا احساس ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اسی پیاس کی مناسبت سے دروازے کا نام دیا باب الریان، سیرابی والا دروازہ۔ یعنی پیاس کے بدلے میں جو روزے دار کو ملے گا وہ سیرابی والا دروازہ ملے گا، اس دروازے سے جنت میں داخلے کا موقع ملے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے جنت کے باب الریان سے داخلے کو آسان فرمائے۔ اب روزے کے فائدے کے تعلق سے ایک حدیث سن لیں کہ سنن نسائی میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ مجھے ایک ایسی چیز بتائیں کہ میں اس کو کروں تو مجھے فائدہ ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ۔ ابو امامہ روزہ رکھا کرو، کیونکہ روزے کا کوئی مثل نہیں ہے، روزے کی طرح کوئی اور عبادت نہیں ہے۔ نماز میں، زکوٰۃ میں، حج میں وہ بات نہیں جو بات روزے میں ہے۔ روزے کی وجہ سے انسان کا جو نفس ہے وہ مغلوب ہوتا ہے۔ یہ جو نفس امارہ ہے، نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ جو ہمیشہ برائیوں کا حکم کرتا ہے، یہ روزہ رکھنے کی وجہ سے مغلوب ہو جاتا ہے، اور انسان کا جو نفس ہے یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ یہ روزے کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ۔ نماز کی وجہ سے انسان کا نفس مغلوب نہیں ہوتا، زکوٰۃ کی وجہ سے انسان کا نفس امارہ مغلوب نہیں ہوتا، زکوٰۃ اور حج کی وجہ سے انسان کا جو نفس امارہ ہے یہ مغلوب نہیں ہوتا۔ انسان کا نفس جو مغلوب ہوتا ہے وہ روزے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جب انسان کا نفس مغلوب ہو جائے تو اکثر جو گناہ ہوتے ہیں نا، اکثر گناہوں کی وجہ خاص طور سے جو دل کے امراض ہیں، تکبر، حسد، ریا، بخل، حرص، شہوت، یہ جو دل کے امراض ہیں، دل کی بیماریاں ہیں، یہ وہ جو دل کی گندگیاں ہیں جن کا تزکیہ کرنا ضروری ہے، تو روزے کی وجہ سے اس میں بہت مدد ملتی ہے، اور یہ دل کی بیماریاں روزے کی وجہ سے بہت جلد ختم ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے رمضان کے اس مبارک مہینے کو تزکیہ کا اور تطہیر نفس کا بہت بڑا ذریعہ بنایا، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ اور تمہارے نفس کا تزکیہ ہو جائے۔ تو یہ رمضان اور روزوں کے تعلق سے چند باتیں تھیں جو آج کے اس علمی مجلس کے سلسلے نمبر 3 میں آ سکی ہیں، سامنے آ سکی ہیں۔ اور اب جو آج کا ہمارا دوسرا موضوع ہے وہ ہے ایمانیات۔ ہم نے اللہ رب العزت کی ذات کے تعلق سے پہلے کچھ گفتگو کر لی کہ اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان کس طرح کا ہونا چاہیے، اور فرشتوں کے تعلق سے بھی بات سامنے آ گئی کہ فرشتوں پر ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے، اور فرشتوں پر ایمان لانے کے بعد ہمارا عمل کیسا ہو۔ آج ہم گفتگو کریں گے ایک تیسری چیز جس پر ایمان لانا ہر مومن کے لیے فرض ہے، وہ ہے کتاب۔ اللہ رب العزت کی کتابیں، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ اللہ نے وقتاً فوقتاً انبیاء پر، رسولوں پر بہت سی کتابیں بھیجیں، اتاریں، اور ان میں بہت سی مشہور کتابیں بھی ہوئیں، توریت، زبور، انجیل، اور جو ہمارے پاس آخری کتاب ہے قرآن مجید۔
یہ 4 مشہور کتابیں ہیں۔ ان کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ پر بھی بہت سارے صحیفے اتارے گئے۔ تو اللہ کی ان کتابوں پر ایمان لانا ہمارے لیے ہم پر فرض ہے کہ ہم اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لائیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں اتاری ہیں ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے ان کتابوں میں جو کچھ لکھا ہمارا سب پر ایمان ہے کہ وہ سب اللہ کی باتیں تھیں، وہ سب حق تھیں۔ آج کے اس موجودہ وقت میں بہت ساری کتابیں دنیا کی بہت ساری لائبریریز میں موجود ہیں۔ توریت کے صحیفے بھی ہیں، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، اور بہت سارے صحیفے بھی ہیں کہ جو انبیاء کرام کی طرف منسوب ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم کے صحیفے ہیں، یہ حضرت اسماعیل کے صحیفے ہیں۔ آج جو کتابیں اس دنیا میں موجود ہیں قرآن پاک کے سوا، قرآن کے علاوہ جو کتابیں دنیا میں موجود ہیں، ان میں بہت زیادہ تحریف کی جا چکی ہے۔ ان لوگوں نے جن پر یہ کتابیں اتاری گئی تھیں، ان لوگوں نے اپنے دنیاوی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی کتابوں میں بہت زیادہ تحریف کی، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم توریت کو یا زبور کو یا انجیل کو محفوظ کر رہے ہیں، اس میں کسی طرح کا رد و بدل نہیں ہو سکتا، ایسا اللہ کا کوئی وعدہ نہیں تھا۔ اسی وجہ سے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنی اپنی کتابوں میں من مانی تحریفیں کیں، تعویلیں کیں۔ انہیں جہاں اپنے مطلب کی چیزیں نظر آئیں ان کو تو سامنے رکھا، جہاں اپنے مطلب کے خلاف چیزیں نظر آئیں اس کو بدل دیا۔ تو اس وقت دنیا کے اندر جو کتابیں موجود ہیں وہ سب کی سب تحریف شدہ ہیں، یعنی ان میں تبدیلیاں کی جا چکی ہیں۔ اس موجودہ کتابوں کے ان صحیفوں پر ایمان لانا فرض نہیں ہے۔ فرض یہ ہے کہ ہم صرف یہ ایمان لائیں کہ اللہ کی جو کتابیں قرآن پاک سے پہلے اتاری گئیں اور جو اس وقت اللہ کی طرف سے اتاری گئیں نبیوں پر، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ سب کتابیں اور ان میں لکھی تمام باتیں حق ہیں۔ اور قرآن مجید کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لے چکا ہے، اور اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس ذکر کو، اس نصیحت کو، اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ قرآن کا ایک نام الذکر ہے۔ ہم نے اس الذکر کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے یہ اپنے ایک ایک نقطے کے ساتھ، ایک ایک زبر، ایک ایک زیر، ایک ایک پیش، ایک ایک حرکت، ایک ایک سکون، ایک ایک مد، ایک ایک آیت میں کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں پہ سکتا ہے، کہاں مد کو زیادہ کھینچنا ہے، کہاں کم کھینچنا ہے، ایک ایک حرکات و سکنات کے ساتھ یہ محفوظ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب اس کی حفاظت کا وعدہ لے لیا ہے تو پھر لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حکیم حمید، کہ باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے، باطل اس کے اندر آ ہی نہیں سکتا، اس کے اندر کسی طرح کی تحریف نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن کی ایک ایک بات پر ایمان لانا ہمارے لیے فرض ہے، ہم پر فرض ہے کہ ہم ایمان لائیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی یہ بات ہے۔ اللہ نے کلام فرمایا، وہ قرآن مجید کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، اور اس میں لکھی ایک ایک چیز برحق ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا بھی اگر کوئی شخص انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے قرآن پاک پر ایمان لانے کا مطلب۔ اب قرآن پاک پر ایمان لانے کے بعد ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے؟ جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لانے کے بعد جو ہمارا عمل ہو وہ اس طرح کا ہو کہ قرآن میں جو چیزیں حلال ہیں ہم اسے حلال سمجھیں، جو چیزیں حرام ہیں ہم اسے حرام سمجھیں۔ لیکن ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ قرآن میں کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی چیزیں حرام ہیں؟ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھ بھی نہیں سکتے، پڑھتے ہیں تو ہم میں سے بہت سے لوگ قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن کو سمجھیں گے کیسے؟ قرآن کے بارے میں جب ہم جانیں گے ہی نہیں کہ اس میں کون سی چیزیں حلال ہیں، کسے حلال سمجھنا ہے، کون سی چیزیں حرام ہیں، کسے حرام سمجھنا ہے، تو پھر ہمارا ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ یہ بہت غور کرنے کی چیز ہے، یہ فکر کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی کتاب اتاری اور قرآن کو اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہم نے کبھی غور کیا؟ اپنی زندگی کا قیمتی لمحہ خرچ کر کے ضرور سوچئے
اور آپ ابھی میرے ساتھ سوچئے کہ اگر کسی شخص کا ایک ایسے ملک سے ویزا ہے جہاں کی وہ زبان نہیں جانتا، تو وہ اس زبان جاننے والے کے پاس جاتا ہے کہ بھئی میرا ویزا آیا ہے، ذرا دیکھنا کہ اس میں کیا لکھا ہے، یہ کس چیز کا ویزا ہے، یہ مجھے کون سی نوکری ملی ہے، مجھے کون سی جاب ملی ہے، کس کمپنی میں مجھے نوکری ملی ہے، تاریخ روانگی کیا ہے، مجھے کب جانا ہے، کب تک اس کا ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے، یہ سب کچھ ہم معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی قرآن کے بارے میں ایسا سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ خط ہمارے پاس اتارا ہے، ہمیں جو یہ کتاب ہدایت دی ہے، اس کے اندر میرے رب نے کیا کہا ہے، اس کے اندر میرے لیے کیا ہے؟ ہم نے کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ قرآن پاک اس لیے نہیں آیا کہ اسے صرف طاقوں پر الماریوں میں سجایا جائے، قرآن اس لیے نہیں آیا کہ اس سے فال نکالا جائے، قرآن اس لیے نہیں آیا کہ اس سے تعویذ لکھے جائیں، قرآن اس لیے نہیں آیا کہ بیٹیوں کو جہیز میں دیا جائے، قرآن اس لیے نہیں آیا کہ اس سے صرف برکت حاصل کی جائے۔ قرآن ھدی للمتقین، ہدایت ہے، قرآن نور ہے، قرآن روشنی ہے، قرآن شفا ہے۔ کن کے لیے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے ہیں لگے ہوئے؟ یعنی وہ لوگ جو قرآن میں غور نہیں کرتے، اللہ خود فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں پر تالے ہیں لگے ہوئے۔ تو قرآن پر ایمان لانا تبھی مکمل ہوگا جب ہم قرآن میں موجود حلال چیزوں کو حلال جانیں گے اور اس میں موجود حرام چیزوں کو حرام جانیں گے۔ اور یہ ہوگا کیسے؟ یہ ہوگا ایسے کہ ہم قرآن کو سیکھنے والے ہو جائیں۔ ابھی سے ہم مختصر سے لوگ ہیں، ہم جتنے لوگ موجود ہیں، ہم سب یہ عزم کریں کہ ہم قرآن پاک کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم ایک قرآن کورس شروع کریں گے جس میں ہم پورے قرآن کو ترجمہ اور تشریح کے ساتھ سیکھیں گے اور تجوید کے ساتھ پڑھنا بھی سیکھیں گے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس میں ہم سب ضرور شامل ہوں اور یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیں کہ قرآن کو آپ سیکھنے والے بنیں۔ قرآن پر عمل تبھی ہوگا جب ہم قرآن کے سلسلے سے جانیں گے کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ آپ کبھی ترجمے کے ساتھ ایک صفحہ قرآن کا پڑھیے، آپ یقین کیجئے، میں آپ سے کہتا ہوں، آپ ایک صفحہ پڑھیں، آپ کو ہر لائن میں، ہر سطر میں ایسا لگے گا جیسے آپ کا رب ڈائریکٹ آپ سے ہی باتیں کر رہا ہو۔ آپ پڑھ کر تو دیکھیں، آپ کو زندگی کی تمام مشکلات کا حل قرآن میں ملے گا انشاءاللہ۔ تو قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، اور اس کے بعد قرآن پر ایمان لانے کے بعد ہمارا عمل یہ ہو کہ قرآن میں جو چیزیں منع کی ہوئی ہیں ہم ان سے رکنے والے ہوں، قرآن میں جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہم ان احکام پر عمل کرنے والے ہوں، تب قرآن پر ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ تو یہ ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب۔ تو ایمانیات کے تعلق سے آج ہم نے یہ بات کی کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے اور قرآن پر ایمان لانے کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ اب ہم گفتگو کریں گے جو آج کا ہمارا تیسرا موضوع ہے، وہ ہے روزہ کے احکام۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان روزے کی حالت میں مجبور ہو جاتا ہے کرنے کے لیے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسے خوشبو سونگھنے سے، سرما لگانے سے، انجیکشن لینے سے، اسی طرح آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کان کا مسئلہ ذرا مختلف ہے، کچھ علماء کا کہنا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن صحیح مفتبھی قول یہ ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور ناک کا مسئلہ یہ ہے کہ ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ناک میں دوا ڈالنے سے وہ دوا پیٹ تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر پیٹ تک کوئی چیز علاج کی غرض سے یا غذا کے مقصد سے، یعنی اس سے ہماری بھوک مٹ جائے، علاج کے مقصد سے یا غذا کے مقصد سے اگر پیٹ میں کوئی چیز جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کان اور آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں اگر الٹی ہو جائے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر جان بوجھ کر کوئی شخص الٹی کرے، قے کرے، تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اگر اس کی الٹی منہ بھر کر ہو۔ یعنی جان بوجھ کر اگر کوئی شخص قے کرے اور بھر منہ قے کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر تھوڑی سی قے کرے تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک مسئلہ یہاں پر یاد اور بھی رکھا جائے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص ناپاک رہے تو اس کا روزہ خراب نہیں ہوتا،
جیسے کسی شخص کو غسل کی ضرورت تھی اور اس نے کسی وجہ سے صبح غسل نہیں کیا، اس نے 10-11 بجے غسل کیا یا دوپہر میں غسل کیا یا شام میں غسل کیا، تو غسل نہ کرنے کی وجہ سے اور ناپاک رہنے کی وجہ سے اس کا روزہ خراب نہیں ہوتا۔ ہاں لیکن اگر وہ غسل نہیں کر رہا ہے تو پھر اس کی نماز فجر بھی اس کی ضائع ہوئی، نماز ظہر بھی ضائع ہوئی۔ اگر اس نے عصر تک نہیں غسل کیا تو اس کی نماز عصر بھی وہ قضا ہو گئی، اس کا گناہ اسے ملے گا۔ لیکن شرعی اعتبار سے اس کے روزے پر ناپاک رہنے کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا روزہ بالکل درست رہتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو غسل کی ضرورت پڑ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ سحری کے وقت یا سحری کھا چکنے کے بعد فجر سے پہلے غسل کر لے، یا اگر فجر کا وقت ہو بھی گیا، اذان ہو گئی، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو بھی وہ غسل کر لے اور نماز پڑھے۔ نماز کو قضا کرنا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی شخص نے 10 بجے تک غسل نہیں کیا تو اس کا روزہ تو خراب نہیں ہوا، لیکن اس کی جو نماز فجر فوت ہو گئی، قضا ہو گئی، اس کے گناہ کا کیا ہوگا؟ تو کوشش یہ ہو کہ اگر غسل کی ضرورت پڑ جائے تو آدمی شرمائے نہیں، یہ ایک فطری چیز ہے، غسل کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو غسل کر لیا جائے اور روزے کو صحیح طور پر رکھا جائے۔ روزے میں نمازوں کی پابندی ازحد ضروری ہے۔ ایک مسئلہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ روزے میں اگر کوئی شخص بھول سے کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی شخص نے دیکھا کہ فلاں شخص روزے سے ہے اور وہ کھا رہا ہے تو اسے کیا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ وہ اسے یاد دلا دے یا اسے کھانے پینے دے۔ تو اس سلسلے میں جو سب سے مضبوط رائے ہے وہ یہ کہ اگر وہ کھانے والا شخص کمزور ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نہ بتائے، اسے یاد نہ دلائے، اسے کھانے دے۔ اور اگر وہ شخص مضبوط ہے، ہٹا کٹا ہے، وہ بغیر کھائے پیے بھی اگر وہ ابھی نہیں کھائے گا تو بھی آرام سے اپنے روزے کو پورا کر لے گا، تو اسے چاہیے کہ بتا دے کہ صاحب آپ کا تو روزہ ہے۔ روزے میں اگر کوئی شخص بھول کر کھا لے اور پی لے تو اس کا روزہ مکروہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا روزہ بالکل صحیح ہوتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل او شرب ناسیا فلیتم صومہ، جس شخص نے روزے کی حالت میں بھول کر کھا لیا یا پی لیا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو مکمل کرے، یعنی وہ شام تک روزے کو مکمل کرے، اس کا روزہ خراب یا مکروہ نہیں ہوا۔ پھر آگے حضور نے ایک بہت پتے کی بات بتائی، آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، کیونکہ اگر اس نے کھایا ہے یا پیا ہے تو اس نے خود سے نہیں کھایا پیا بلکہ اسے اللہ نے کھلایا ہے۔ بھول یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، یعنی انسان کے ذہن پر جو بھول طاری ہوتا ہے نا، انسان چیزوں کو بھول جاتا ہے، یہ بھول بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک آدمی غمگین ہے، غم کا کوئی واقعہ پیش آ گیا، اب اسے نیند آتی ہے۔ کیوں نیند آتی ہے؟ کیونکہ وہ بھول جاتا ہے۔ اگر وہ غم کی چیز اسے ہر وقت یاد رہے تو اس کا ذہن پھٹ جائے گا، پھر وہ سو نہیں سکتا، پھر وہ غم کی وجہ سے سانس نہیں لے سکتا۔ تو چیزوں کو بھول جانا یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص روزے میں بھول گیا کہ میرا روزہ ہے اور اس نے کھا لیا اور پی لیا تو یہ بھول کا طاری ہو جانا اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے اسے کھلا دیا اور پلا دیا، تو اسے چاہیے کہ وہ کسی طرح کے تردد کا شکار نہ ہو، اپنے روزے کو وہ مکمل کر لے۔ تو یہ رمضان کے روزے کے تعلق سے کچھ مسائل تھے جو آج سامنے آ سکے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا جو چوتھا موضوع ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے تعلق سے سب سے پہلے میں ایک آیت پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ والذین یکنزون الذهب، جو لوگ سونے کو جمع کر کے رکھتے ہیں، والفضة، اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل الله، اور وہ اس سونے چاندی کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب أليم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ اللہ کا ایک خاص انداز ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بری چیز کی بھی خبر سناتا ہے تو جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہاں پہ بشرہم، انہیں خوشخبری سنا دیں۔ یہ تانے کے طور پر ہے، یہ طنز کے طور پر ہے کہ یہ تمہارے لیے بڑی اچھی خبر ہے، تم جو خرچ اللہ کی راہ میں نہیں کرتے تو تمہارے لیے بڑی اچھی خبر ہے، یہ تمہارے لیے گڈ نیوز ہے کہ تمہارے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ہم تو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں،
تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں بھی دردناک عذاب ملے گا۔ حضرت عمر کو معلوم ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں حضور کے پاس جاتا ہوں اور میں معلوم کرتا ہوں کہ ماجرا کیا ہے۔ حضرت عمر حضور کے پاس تشریف لائے اور پوچھا، یا رسول اللہ، یہ آیت نازل ہوئی اور آپ کے اصحاب بڑے پریشان ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دیتے ہیں تو ان کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ جو وعید ہے کہ سونے اور چاندی کو جمع کرنے سے دردناک عذاب ملے گا، یہ ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ تو اسی لیے فرض کیا ہے تاکہ وہ تمہارے مال کو پاک کر دے۔ تو آپ سونے اور چاندی، زیورات، مجوہرات اور خوب پیسے روپے جمع کر کے رکھیں۔ جمع کرنا حرام نہیں ہے، حرام یہ ہے کہ آدمی زکوٰۃ نہ نکالے اور صرف پیسے جمع کرتا رہے۔ اگر آدمی ہر سال اپنے تمام مال کا 2.5% حصہ زکوٰۃ نکال کر غریبوں میں تقسیم کر دے، پھر وہ لاکھوں کروڑوں روپے جمع کر لے، اللہ کی طرف سے جمع کرنا منع نہیں ہے۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر میں تمہیں بتاؤں سب سے بہترین چیز انسان جسے جمع کرے وہ کیا ہے؟ وہ نیک بیوی ہے۔ وہ نیک بیوی ہے جسے انسان جمع کر کے رکھے، جس کی حفاظت کرے۔ وہ نیک بیوی جب اس بیوی کو دیکھے تو اسے خوشی ہو۔ جب وہ مرد کوئی حکم کرے اپنی بیوی کو تو اس کی بیوی ایسی ہو کہ اس کے حکم کو مان لے، اس کی فرما برداری کرے۔ اور وہ بیوی ایسی ہو کہ جب یہ شوہر کہیں چلا جائے تو یہ بیوی شوہر کے گھر کی اور اس کے بال بچوں کی اور اس کی عزت و آبرو کی، یعنی اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ یہ بہترین چیز ہے جسے چاہیے کہ انسان جمع کر کے رکھے، یعنی نیک بیوی کی حفاظت کر کے رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں نیک بیوی کی اہمیت جتائی اور بتائی ہے، اور اس حدیث کو امام ابو داؤد سجستانی نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں روایت کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کس مال پر فرض ہے؟ زکوٰۃ سونے پر بھی فرض ہے، یعنی اگر کسی شخص کے پاس سونا ہے تو زکوٰۃ اس سونے پر فرض ہے۔ سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے۔ زکوٰۃ چاندی پر بھی فرض ہے، چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کے پاس 52.5 تولہ یا اس سے زیادہ چاندی ہو تو وہ پوری چاندی سے 2.5% زکوٰۃ نکالے گا۔ اسی طرح سے مال تجارت پر بھی زکوٰۃ ہے اور نقد پیسے پر بھی زکوٰۃ ہے۔ ہم انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں گفتگو کریں گے کہ یہ 7.5 تولہ اور یہ 52.5 تولہ چاندی اور اسی طرح سے نقد پیسے کا نصاب کیا ہے، مال تجارت کا نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کس طرح سے نکالا جائے۔ انشاءاللہ علمی مجلس نمبر 4 میں ہم ان پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اب آج کی ہماری گفتگو کا جو 5واں موضوع ہے وہ ہے تزکیہ۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر جو برے اخلاق ہیں، جسے ہم کہتے ہیں صفات ذمیمہ، بری صفات، ان بری صفات کو نکالنا اور دل کے اندر اچھے اخلاق اور اچھی صفات کو بھرنا۔ ہم نے یہ بتایا تھا کہ ایک دن جو ہماری گفتگو ہوگی وہ ایک اس صفت کے بارے میں ہوگی جو صفت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ دوسرے دن جو ہماری گفتگو ہوگی وہ اس صفت کے بارے میں ہوگی جو ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، جسے ہمارے اندر سے باہر نکالنا ہے، ہمارے دل سے اسے باہر پھینکنا ہے۔ تو آج کی اس نشست میں ہم ایک ایسی صفت کے سلسلے میں گفتگو کریں گے جو ہر انسان کے دل میں ہونی چاہیے، یعنی اخلاق حمیدہ میں سے ایک خلق، ایک اخلاق، اور وہ ہے تبلیغ دین کو لوگوں تک پہنچانا۔ یہ اچھے صفات میں سے ایک صفت ہے، تبلیغ کی صفت۔ تبلیغ اللہ رب العزت نے ہر انسان پر فرض کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس امت کی فضیلت کے جب اسباب کو بیان کرتا ہے کہ اس امت کو ہم نے فضیلت کیوں دی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیے گئے، اور تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم کرو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکو۔ تو اچھی چیزوں کا حکم کرنا اور بری چیزوں سے روکنا یہ ہر انسان پر فرض ہے، ہر انسان پر اپنے اپنے دائرۂ کار کے حساب سے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے
بال بچے ہیں تو ہمارے ماتحت میں ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، تو ان ماتحتوں کو اچھی چیزوں کا حکم کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہمارے اوپر فرض ہے کہ میں اپنی بیٹی کو حکم کروں کہ تم پردہ کرو، میرے اوپر فرض ہے کہ میں اپنے بچوں کو حکم کروں کہ تم نمازوں کی پابندی کرو، تم قرآن پاک کو پڑھنا سیکھو، تم قرآن پاک کا ترجمہ سیکھو، تم حدیث پاک سیکھو۔ اچھی چیزوں کا حکم کرنا اور بری چیزوں سے روکنا یہ ہر انسان پر اپنے اپنے دائرۂ کار کے حساب سے فرض ہے، اور یہ اتنا بڑا فرض ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الناس اذا رأوا المنکر فلم یغیروہ اوشک ان یعمہم اللہ بعقابہ، کہ اگر لوگ کسی برائی کو دیکھیں اور اسے نہ روکیں، اس کو روکنے کی فکر نہ کریں، تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں پر عذاب بھیج دے۔ یعنی آپ اسے اس مثال سے سمجھیں کہ اگر کسی گاؤں اور بستی میں 100 لوگ رہتے ہیں، 70 لوگ ہیں جو کسی برائی میں مبتلا ہیں، اور 30 لوگ ہیں جو بہت نیک ہیں، بہت صالح ہیں، بہت نیک ہیں، وہ برائی نہیں کرتے، لیکن جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب سب کو اپنی چپیٹ میں لے لے گا، اور اس عذاب کی وجہ سے سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ آپ کہیے گا کہ گناہ تو صرف 70 لوگ کر رہے تھے، باقی 30 لوگ تو نیک تھے، ان پر عذاب کیوں آیا؟ ان پر عذاب اس لیے آیا کہ ان 30 لوگوں نے ان 70 لوگوں کو برائی سے روکا نہیں۔ تو برائی سے روکنا یہ خود ایک فرض ہے، جس فرض میں انہوں نے کوتاہی کی، اسی وجہ سے ان کے اوپر بھی اللہ رب العزت کا عذاب آیا۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھی چیزوں کا حکم کرنا اور بری چیزوں سے روکنا یہ ضروری ہے، اور یہ دائرۂ کار کے لحاظ سے ہے۔ اگر کوئی اسلامی حکومت ہے تو اس حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عوام سے اور اسلامی معاشرے سے بری چیزوں کو ہٹائے، نیکیوں کا حکم ہو، وہاں برائیوں سے روکا جائے۔ تو حکومت کے اوپر حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ طاقت کے بلبوتے پر، وہ ڈنڈے کی زور سے لوگوں کو بری چیزوں سے روکے اور اچھی چیزوں کا حکم کرے۔ اب اگر ہم کسی ادارے کے ذمہ دار ہیں تو اس ادارے میں موجود تمام لوگ جو ہمارے ماتحت ہیں، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم انہیں اچھی چیزوں کا حکم کریں اور بری چیزوں سے روکیں۔ اسی طرح سے یہ جو گھر کا معاملہ ہے، اب آپ دیکھیں کہ گھر میں جو شوہر ہوتا ہے یہ پورے گھر کا، پوری فیملی کا یہ ذمہ دار ہے۔ شوہر کے اوپر ضروری ہے کہ اپنی بیوی کو اور بال بچوں کو ہمیشہ نیکیوں کا حکم کرتا رہے اور بری چیزوں سے روکتا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے جو شخص اپنے ماتحت سے، اپنی رعیت سے ڈنڈے کو نہیں ہٹاتا، یعنی ہر وقت انہیں ڈنڈا دکھاتا رہتا ہے۔ ڈنڈا دکھانا یہ ایک مثال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے جو اپنے بال بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو روک ٹوک کرتا رہتا ہے۔ یہ ہے اس حدیث کا حقیقی مفہوم کہ روک ٹوک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اگر نماز میں کچھ تاخیر ہو رہی ہے، بیوی نماز میں کچھ تاخیر کر رہی ہے، شوہر کو چاہیے اسے کہے کہ تم کام کو چھوڑ دو، آپ کام کو سائڈ کر دیں، پہلے آپ نماز ادا کر لیں۔ خوبصورتی سے بھی کہا جا سکتا ہے، کبھی ضرورت اگر ضرورت محسوس ہو تو ذرا سادے انداز میں بھی کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بچوں کو بھی اچھی چیزوں کا حکم کرے اور بری چیزوں سے روکے۔ تو جب بندہ روک ٹوک کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اسے رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو پھر نماز چھوڑنے پر انہیں مارو۔ یہ اللہ کے رسول نے حکم فرمایا، اور نماز کا یہ حکم اس قدر تاکیدی ہے کہ جب 7 سال کے بچے ہو جائیں تو ان پر تھوڑی سی سختی 7 سے 8 سال کا جو وقفہ ہے اس میں سختی نہیں ہونی چاہیے، لیکن 8 سال سے جو 9 سال کا وقفہ ہے اس کے اندر تھوڑے سے سادہ انداز میں کہا جائے کہ نماز ضرور پڑھیں، نماز بالکل نہ چھوڑیں، تھوڑی سی تاکید ہو۔ اور 9 سال سے جو 10 سال کے درمیان کا وقفہ ہے اس میں بچوں پر تھوڑی سی سختی ہو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور بچے نماز جان بوجھ کر چھوڑیں تو پھر انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کا حکم فرمایا کہ تم 10 سال کا اگر بچہ ہو جائے تو اپنے بچوں کو مارو اگر وہ نماز کو چھوڑتے ہیں۔ تو یہ تبلیغ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔
اور یہ صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر اچھی چیز کا حکم کرنا، بچوں کو، بیوی کو جھوٹ سے منع کرنا، تکبر کرنے سے منع کرنا، حسد سے منع کرنا، نفرت سے منع کرنا، کینے سے منع کرنا، دوسروں کو ستانے سے منع کرنا، اور بیوی اور بچوں میں اچھی چیزوں کی ترغیب دینا۔ کبھی کبھی بیویوں کو کچھ پیسے اس طرح کے بھی دینے چاہیے کہ ان سے ان پیسوں کا حساب نہ لیا جائے، اور انہیں ترغیب دی جائے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اس سے حساب نہ لیں۔ آپ کچھ پیسے اس طرح سے بھی دیں کہ آپ اس کے بارے میں پوچھ تاچھ نہ کریں، اور بیویوں کو چاہیے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر ان کے پاکٹ سے پیسے نہ نکالیں، بغیر اجازت کے شوہر کا پیسہ استعمال نہ کریں۔ تو یہ شوہر اور بیوی دونوں کے حقوق ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کا خیال کریں۔ تو شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کو صدقہ کی ترغیب دے، اچھی بات کی ترغیب دے، بچوں کو اچھی چیزوں کی ترغیب دے، لوگوں سے محبت دلائے، غریبوں کی محبت دل میں پیدا کرے، صدقہ کی محبت، روزے کی محبت، زکوٰۃ کی محبت، ان اچھے اعمال کی محبت دلائے اور بری چیزوں سے نفرت دلائے۔ یہ تبلیغ ہے، اور یہ ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ ایک عورت ہے تو اس کی جو بیٹی ہے، اس کی چھوٹی بہن، وہ اس کی ماتحت ہے۔ اب اس عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو اچھی چیزوں کا حکم کریں اور بری چیزوں سے روکیں۔ تو یہ تبلیغ کی ذمہ داری کو ہمیں اپنے دل کے اندر بٹھانا ہوگا کہ جب ہم اس ذمہ داری کو محسوس کریں گے تو پھر ہمارے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور تبلیغ کی اس ذمہ داری کو ہم اپنے دل میں کس طرح بٹھائیں، یہ چیز ہمارے اندر کیسے آئے، یہ اخلاق ہمارا کیسے بنے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہمیں یاد رکھنا ہے کہ تبلیغ اللہ کی طرف سے ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز، روزہ اور زکوٰۃ فرض ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ جو لوگ تبلیغ نہیں کرتے تو جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو سب کو اپنی چپیٹ میں لے لیتا ہے اور اس میں سارے لوگ تباہ ہو جاتے ہیں۔ اب تبلیغ کے بھی بہت سارے درجے ہیں۔ جس چیز کی تبلیغ ہو اس کا پورا علم ہونا ضروری ہے۔ اگر ہمارے پاس آدھا ادھورا علم ہے تو ہم پھر اس معاملے میں دوسروں کو تبلیغ نہ کریں، اس سلسلے میں ہم لوگوں کو مسئلے اپنے من سے گھڑ کر نہ بتائیں۔ جن چیزوں کا ہمیں پورا علم نہ ہو اس کے بارے میں ہم اپنی زبان نہ کھولیں۔ اسی طرح سے شریعت کے جو احکام ہیں، جو مسائل ہیں، مسائل کے تعلق سے ہم بہت حساس ہوں، کسی کو ہم مسئلہ نہ بتائیں، کیونکہ یہ جو مفتی ہے نا، مفتی کا جو منصب ہے یہ بہت حساس منصب ہوتا ہے، بہت سینسٹیو، یہ چیئر بہت سینسٹیو ہے، بہت حساس ہے، کیونکہ مفتی کا کام ہے کسی چیز کو بتانا کہ یہ حلال ہے اور کسی چیز کو بتانا کہ یہ حرام ہے، جبکہ حلال اور حرام کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو مفتی جب کوئی مسئلہ بتاتا ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تو گویا کہ وہ زمین میں اللہ کا نائب بن کر مسئلے بتاتا ہے۔ تو ہر آدمی کو یہ نہیں چاہیے کہ منصب افتاء کو، مفتی کے منصب کو اپنے ہاتھ میں لے لے، خود سے مفتی کی کرسی پر بیٹھ جائے اور مسئلہ بتانے لگے۔ تبلیغ میں مسئلے مسائل سے پرہیز کرنا چاہیے، مسئلہ وہی بتائے جو مسئلہ بتانے کا اہل ہو۔ جو لوگ مسئلہ بتانے کے اہل نہیں انہیں چاہیے کہ وہ مسئلہ بتانے سے پرہیز ہی رکھیں، تو یہ ان کے حق میں دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے بہتر ہے۔ اچھا، تبلیغ کے بہت سے آداب ہیں۔ اس میں ایک ادب یہ ہے کہ جب ہم تبلیغ کر رہے ہوں، کسی کو اچھی چیز کا حکم کر رہے ہوں یا کسی کو ہم برے کام سے روک رہے ہوں تو اس وقت ہم اپنے آپ کو اس سے افضل نہ سمجھیں۔ ہم یوں نہ سمجھیں کہ میں اس سے اچھا ہوں کیونکہ یہ نیکی نہیں کرتا اور میں کرتا ہوں، یہ شخص اس برائی میں ہے اور میں اس برائی میں نہیں ہوں۔ ہم اپنے آپ کو دوسرے سے افضل، دوسرے سے اچھا نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی پاکی بیان مت کرو، اپنے آپ کو پاک مت سمجھو، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ جانتا ہے کہ زیادہ تقوی کس کے پاس ہے۔ تو یہ تبلیغ کا ایک ادب ہے۔ تبلیغ کا ایک دوسرا ادب یہ ہے کہ جب ہم کسی کو اچھی چیز کا حکم کریں اور بری چیز سے روکیں تو مقصد ہمارا یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ مقصد نہ ہو کہ میں خوش ہو جاؤں۔ اپنے نفس کی خوشی کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کریں، بلکہ اللہ کی خوشی کے لیے، یعنی اس تبلیغ میں اخلاص ہو۔ اخلاص کے بغیر ہر عمل خلاص ہے، اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، کوئی اعتبار نہیں عمل کا جب تک ہمارے عمل کے اندر اخلاص نہ ہو۔ تو یہ تبلیغ کا ادب ہے کہ تبلیغ
میں جو ہمارا مقصد ہو وہ اللہ کو خوش کرنا ہو، اپنے نفس کو خوش کرنا نہیں ہو۔ اور پھر یہ کہ جب ہم کسی کو سمجھائیں تو نرمی اور شفقت کے ساتھ سمجھائیں، ڈانٹ کر ڈپٹ کر نہیں سمجھائیں، نرم لہجے میں، اچھے انداز میں، مشفقانہ انداز میں، ایسا لگے کہ میں اس کے لیے اپنے دل میں بہت محبت اور شفقت رکھتا ہوں، بہت نرم اور دھیمے انداز میں سمجھایا جائے۔ اسی طرح سے اگر کسی شخص کو ہم دیکھیں کہ فلاں شخص کسی غلطی میں مبتلا ہے تو سب کے سامنے اسے نہیں ٹوکنا چاہیے، کیونکہ اس سے وہ شخص اپنے آپ کو کمتر محسوس کرے گا، اس کی بے عزتی ہوگی۔ اور آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، دوسروں کو بے عزت کرنا نہیں ہے۔ کسی کو جب ہم سمجھائیں تو کنارے میں، اکیلے میں، تنہائی میں سمجھائیں، دوسروں کے سامنے نہ سمجھائیں۔ اور اس کے بعد جب ہم دوسرے کو سمجھائیں تو ہماری کوشش ہو کہ اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے، احادیث اور قرآن کی آیتوں کے مطابق سمجھائیں، دنیا کے فائدے اور دین کے فائدے بتائیں، تاکہ اسے نیک کام کرنے میں رغبت ہو اور برائیوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو۔ اور جب ہم تبلیغ کر چکے ہیں تو پھر آخری جو کام ہمارے ذمے ہے وہ یہ کہ نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ ہمارا کام وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام صرف پہنچانا ہے۔ انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہیں سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتے۔ ہم اگر چاہیں کہ پوری دنیا سیدھی راہ پر آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا کام صرف اچھی چیز کو، اچھے اعمال کو پہنچا دینا ہے، نتیجہ اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ چاہے تو یہ شخص سیدھی راہ پر آئے گا، اللہ نہیں چاہے تو پھر یہ شخص ہزار سمجھانے کے باوجود بھی سیدھی راہ پر نہیں آ سکتا۔ تو یہ تبلیغ کی وہ صفت ہے جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور یہ تبلیغ کے طریقے ہیں اور اس کے کچھ آداب ہیں۔ اس وقت جب کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو اس وقت تبلیغ کے بہت سارے آسان طریقے بھی ہیں۔ جیسے آپ فیس بک کا استعمال کرتے ہیں، وہاں پر اچھی ویڈیوز ڈالیں، اچھی پوسٹ ڈالیں، یہ بھی تبلیغ کا ایک طریقہ ہے۔ واٹس ایپ پر جو لوگ آپ کے رابطے میں ہیں انہیں آپ اچھی ویڈیوز بھیجیں، اچھی فوٹوز بھیجیں، اچھی پوسٹ بھیجیں، ویڈیوز کی جو اچھی لنک ہیں انہیں بھیجیں، اچھی ویڈیوز کی لنک ان کو بھیجیں۔ بہت سارے لوگ اسٹیٹس میں بہت ساری چیزیں لگاتے ہیں، تو یہ اسٹیٹس بھی تبلیغ دین کا ایک مرکز ہم اسے بنا سکتے ہیں کہ ہم سب جتنے سننے والے ہیں اور ہم لوگ جس قدر یہاں موجود ہیں، ہم سب یہ عزم کریں کہ روزانہ ہم اپنے اسٹیٹس پر ایک دینی ویڈیو کی لنک لگائیں گے، تاکہ جو شخص بھی اس ویڈیو کو دیکھے گا اس کا ثواب ہمیں ملے گا۔ اور جب ہم برابر ہمیشہ اچھی چیزیں نشر کرتے رہیں گے تو کبھی نہ کبھی انشاءاللہ اس کا فائدہ ضرور محسوس ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک شخص بھی آپ کی کسی ایک کوشش سے بھی سیدھی راہ پر آ جائے نا، تو پھر یہ آپ کی جنت کے لیے تو کافی ہے انشاءاللہ۔ تو تبلیغ کی اس صفت کو اپنے دل میں ہم پیدا کریں گے اور تبلیغ دین کا ہم کام کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مبلغ دین بنائے، آمین۔ اب جو ہماری آج کی گفتگو کا چھٹا موضوع ہے وہ ہے قرآن پاک کی ایک سورہ۔ آج ہم سورہ فلق سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو میں سب سے پہلے ایک مرتبہ اس کی تلاوت کرتا ہوں، پھر ہم اسے توڑ کر سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اعوذ عین کو اعوذ میں عین کو حلق سے نکالنا ہے۔ ذو باللہ، باللہ میں جو اللہ کی جو لام ہے یہ باریک رہے گی۔ باللہ من الشیطان الرجیم، رجیم میں را کو موٹا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ قل میں جو قاف ہے وہ یہاں پر حلق میں جو ایک گوشت لٹکا ہوا ہوتا ہے اسے جب ہم زبان کو اس گوشت میں لگائیں گے تو قاف کی آواز نکلے گی۔ قل اعوذ
برب الفلق، برب میں جو را ہے یہ را موٹی ہوگی کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، برب الفلق، فلق، پھر قاف ہے اخیر میں، اور جب ہم قاف پر رکیں گے تو جب قاف، طا، با، جیم اور دال یہ 5 حروف ہیں جن کا جو مجموعہ ہوتا ہے قطب جد، قطب جد، قطب جد، قاف، طا، با، جیم اور دال، جب ان 5 حروف میں سے کسی حرف پر رکا جاتا ہے تو آواز وہاں پلٹ کر واپس آتی ہے، جیسے برب الفلق، تو قاف کی آواز قاف میں جا کر پھر واپس آئی، اسے قلقلہ کہتے ہیں۔ خیر اسے چھوڑیں کہ کیا کہتے ہیں، ہمیں پڑھنا کیسے ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر، شر میں شین نکالیں گے اور یہ جو را ہے را کو باریک پڑھیں گے، من شر، کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، ما خلق، خا کی آواز آپ سمجھ رہے ہیں کیسے نکالنی ہے، خلق، پھر قاف کی آواز واپس آئے گی کیونکہ ہم یہاں پر رک رہے ہیں، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، شری میں را باریک ہوگی، غاسق، غا، غین، غین کی آواز بھی حلق سے ہی نکلتی ہے، غاسق، پھر قاف کی آواز کو اچھی طرح سے نکالنا ہے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ، اِذَا، ذال کو باریک پڑھنا ہے، اِذَا وَقَبْ، وَقَبْ، پھر با پر یہاں رک رہے ہیں تو یہ بھی 5 حروف میں سے قاف، طا، با، تو با پر جب رکیں گے تو آواز واپس پلٹے گی، وَقَبْ، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، نفاثات میں جو نون ہے اس میں آواز کو تھوڑی دیر تک روکیں گے کیونکہ اس میں تشدید ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، ثا کی جو آواز ہے وہ سین کی طرح نہیں نکلنی ہے، ثا، جب ہم زبان کو اپنے دونوں دانتوں کے بیچ میں لگائیں گے، یعنی اوپر کے دانت اور نیچے کے دانت دونوں کے بیچ میں ہم زبان لگائیں گے تو ثا کی آواز نکلے گی، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، عقد میں عین نکالنا ہے، قاف نکالنا ہے، اور پھر دال پر جب ہم رکیں گے تو آواز پھر ہماری طرف واپس پلٹے گی، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حاسد میں ہا کی آواز کو حلق سے نکالنا ہے، حاسد اذا حسد، حسد میں بھی دال پر رک رہے ہیں تو آواز واپس پلٹے گی۔ تو یہ ہے تجوید کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ۔ اب اس کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الفلق صبح کے رب کی، من شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ اور گرہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کریں۔ اس میں اللہ رب العزت کی پناہ مانگی گئی ہے ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا، یعنی تمام مخلوقات میں جو بھی شرور ہیں، فتن ہیں، اے اللہ میں سب سے پناہ چاہتا ہوں، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، مجھے ان تمام کے شر سے بچا لیجئے۔ اور پھر وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ اور رات کی تاریکی جب رات بالکل چھا جائے، کالی رات ہو جائے، اس وقت جو رات میں شر ہوتے ہیں، فتنے ہوتے ہیں، جو وبائیں، مصیبتیں، بلائیں ہوتی ہیں، ہمیں ان تمام شرور سے آپ کی پناہ چاہیے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ اور جو گرہ میں پھونکنے والیاں ہیں، یعنی وہ جو تعویذ گنڈے، جھاڑ پھونک اور جادو ٹونا کرنے والی عورتیں ہیں، ہم ان کے شر سے بھی آپ کی پناہ میں آتے ہیں، اور حسد کرنے والوں کے حسد سے جب کہ وہ حسد کریں ہم ان سے بھی آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔
یہ جو دو صورتیں ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ہر انسان کو چاہیے کہ صبح 3 مرتبہ دونوں صورتوں کو اور شام میں 3 مرتبہ دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک کر اور اپنے ہاتھ کو پورے بدن پر پھیر لیا کرے، تو انشاءاللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، وبا سے، بلا سے، جادو سے، ٹونے سے، جنات سے، کالا جادو سے، ہر طرح کے شر سے اور فتنے سے اس کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔ تو آج کی یہ علمی مجلس نمبر 3 یہ ختم ہوئی، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بقیہ سلسلوں کو بھی خیر و عافیت کے ساتھ تکمیل تک پہنچائے، اور ہم سب کو پیش آئی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہم دنیا میں رہیں اللہ تعالیٰ ایمان پر، سنت پر زندہ رکھے، اور جب ہم میں سے کوئی شخص اس دنیا سے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ ایمان پر اور سنت پر اس کا خاتمہ نصیب فرمائے۔ آپ اللہ کی امان میں رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔